مرد اگر حاجی ہے تو عورت بھی حاجی ہے، مرد اگر عمرہ کرتا ہے عورت بھی عمرہ کرتی ہے، مرد اگر نماز ادا کرتا ہے عورت بھی نماز ادا کرتی ہے، مرد اگر قربانی کرتا ہے عورت بھی قربانی کرتی ہے، مرد اگر زکوٰۃ دیتا ہے عورت بھی زکوٰۃ دیتی ہے، مرد اگر صدقات کرتا ہے تو عورت بھی صدقات کرتی ہے۔ یہ برابری، یہ مرتبہ، یہ عزت اور یہ عظمت کس نے دی ہے ماں سوائے اسلام کے؟ تو عورت کا مقام اصل جو ہے وہ اگر واضح کیا، بنایا ہے، اونچا کیا ہے تو صرف اسلام نے۔ اور اسی ضمن میں جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی عدہ بھی ہوں گی کہ اللہ نے قرآن کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، حدیث کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، صحابہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، فقہا کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، اور ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے احکام کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام نے عزت دی ہے، یہ ہمارا بڑا افسوس ہے کہ اگر آج کی عورت، اگر آج ہماری بیٹی اسلام کو نہ سمجھے یا اسلام میں اپنے مقام کو نہ سمجھے تو یہ اسلام کا قصور تو نہیں ہے، اس کے اپنی جہالت کا قصور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے الحمدللہ آپ کے اس ہفتہ وار پروگرام میں جو دروس کی ابتدا ہوئی اس کا تعلق ہے کہ اسلام اور عورت۔ اسی ضمن میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ جتنی بھی تہذیبیں اسلام سے قبل گزری ہیں اور جن کا اپنے اپنے دور میں پورے عالم میں شہرہ رہا ہے، جیسے تہذیب روم ہے، تہذیب فارس ہے، تہذیب یونان ہے، تہذیب مصر ہے، یہ بڑے متمدن لوگ۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مثلاً باپ دادا جو تھے انہوں نے تو کبھی یہ چھری کانٹے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نا۔ اب ہماری نسلوں نے کچھ پڑھ لیا، کچھ باہر چلے گئے، فارن میں چلے گئے، کچھ فطری طور پر، ذہنی طور پر انگریزوں کی غلامی کے اثرات جو تھے وہ ہمارے بدقسمتی سے ہم پر مسلط ہوئے کہ ہم لوگوں میں بھی اب یہ باتیں آ گئی، ہوٹلوں میں اور پارٹیوں میں بھی چوری ہے، کانٹا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اس طرح کھانے والوں کو بڑا موجودہ دور میں متمدن اور بڑا تہذیب یافتہ سمجھا جاتا، اور اگر آج بھی کوئی آدمی ہاتھ سے کھاتا ہو تو ان کے نزدیک بڑا مایوب سمجھا جاتا۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے قرآن بھی اس بات پہ روشنی ڈالتا ہے کہ یہ چھری کانٹے کوئی نئی تہذیب یہ انگریز نہیں لے آیا، بلکہ ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ امرات العزیز نے اپنے تمام سہیلیوں کو دعوت دی تو آتت کل واحدۃ منہن سکینا، کہ اس وقت امرات العزیز نے یہ انتظام کیا۔ قرآن پاک نے باقاعدہ بذات سے ذکر کیا کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعدت لہن متکئا، کہ ان کے لیے اس نے ٹیک لگا کے بیٹھنے والی یعنی کرسی، جیسے آج کل آپ ڈائننگ ٹیبل اور ڈائننگ چیئر پہ بیٹھتے ہیں، متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ہر کسی کے آگے چھری رکھی کہ آدمی خود کاٹ کے کھائے۔ یہ تو اس وقت ہزاروں سال پہلے مصر اتنا متمدن تھا، اتنا آگے تھا۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں بھی صرف اگر دنیا میں کسی تہذیبوں نے متاثر کیا ہے تو وہ یہی تہذیبیں تھیں۔ تہذیب روم ہے، تہذیب فارس ہے، تہذیب یونان ہے، تہذیب مصر ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں مذاہب کے اعتبار سے یہودیت ہے، نصرانیت ہے اور عرب جاہلیت۔ تو ان سب میں اگر آپ باقاعدہ یعنی ہماری باتوں پہ نہیں بلکہ آپ باقاعدگی سے ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ان تمام تہذیبوں میں عورت کا کیا مقام ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک میں۔ یعنی آپ حیران ہیں کہ آپ دیکھیں گے، آپ پڑھ کے دیکھیں کہ تہذیب رومن جو اتنے اپنے دور میں سپر پاور کہلانے والے لوگ، اس وقت سپر پاور کون تھی؟ فارس تھا یا روم تھا؟ یہ اتنی بڑی، لیکن ان کے نزدیک عورت کا کیا مقام تھا کہ عورت کیا ہے، ایک گری پڑی ہوئی چیز ہے، تاکہ مرد اگر چاہے تو اپنی بیوی کو قتل بھی کر دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فارس میں آج بھی عورت کو زن کہا گیا، مصر میں منڈیاں لگتی تھیں اور عورتوں کو بیچا جاتا تھا،
یہودیت کے نزدیک عورت جو ہے مجسمہ نجاست ہے، گندی چیز، ناپاک چیز جو ہے وہ عورت ہے. یعنی ان کے مذہب میں یہ بات شامل ہے کہ ایام حیض میں عورت ان کے گھر میں نہیں رہے گی، بلکہ دور ایک الگ تھلگ کمرہ ہوتا ہے وہاں ڈال دیں گے. برتن الگ، کمرہ الگ، رہائش الگ، اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا، بات نہیں کرے گا، کھانا رکھ کے آ جائیں گے جیسے کہتے ہو. کہتے تو دیکھا نا پہلے ہی نجس تھی، اب آپ نجاست کے دنوں میں ہیں تو اس کے ساتھ کیسے بات کریں. جو آج کل یہودیت بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چنی ہوئی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ان کا عالم عورت کے معاملے میں یہ. اسی طریقے سے عرب جاہلیت تو آپ جانتے ہیں، آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ واد البنات کے برعکس سے کہ بچی پیدا ہوئی قتل کر دی، بچی پیدا ہوئی گلا گھونٹ دیا، بڑی ہو گئی جا کے کنویں میں پھینک دی، اوپر مٹی ڈال دی، اور پھر اس پہ فخر کرتے تھے. حتیٰ کہ قرآن پاک نے بتایا کہ جب ان کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ غصے میں بھر جاتا کہ اے میری بیٹی. اسی طرح اب آپ ہندوؤں کی تہذیب، ہندو مت کو دیکھ لیں، یدھ مت کو دیکھ لیں، ہندوؤں کی تہذیب میں آپ دیکھ لیں کہ عورت اگر بیوہ ہو جائے بس ختم ہو گئی، ساری زندگی رل گئی. یا پھر عورت کو اپنے خامد کے ساتھ ستی ہو جانا چاہیے. اسی طرح جو بڑے بڑے قبائل ہیں آج بھی، یعنی آپ دیکھیں گے مثلا انڈو پاک میں جو بڑے بڑے قبائل ہیں وہاں اب بھی کاروکاری ہے کہ عورت پر الزام لگ گیا قتل کر دو، خامد مار ڈالے گا، اور عورت کے بھائی باپ جو ہیں وہ مارنے والے کی احانت کریں گے، مجالے کو مقدمہ بنے، وہ کہیں گے جی دیکھو جوان تھا ٹھیک ہے، غیرت ہے، مار دیا، اپنی بیوی کو مار دیا. غیرت کے نام پہ اللہ جانے کتنی عورتوں کو قتل کیا جاتا. آپ اکثر اخبارات میں پڑھتے ہوں گے جی وہ چولہا پھٹنے سے آگ لگ گئی، تو آگ ہمیشہ بہو کو لگتی ہے، ساس کو تو کبھی نہیں لگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ بھئی ایسا چولہا سمجھدار ہے کہ صرف اسی کو پکڑتا ہے. وہ آگ ایسی سمجھدار ہے کہ گھر میں نہ اس کی بیٹی کو جلاتی ہے، نہ ساس جلتی ہے، صرف وہ بہو جلتی ہے. وہ جلایا جاتا ہے اور پھر اس کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے وہاں ایک چولہا پھاڑ دیا، اور یہ روٹی پکا رہی تھی، دیہات کی آئی عورت ہے، چولہے کا صحیح استعمال آتا نہیں تھا، اور جناب وہ چونکہ نیلن کے کپڑے تھے بس آگ لگ گئی. وہ سارے گھر والے جاننے کے باوجود بھی گواہی دیں گے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، عورت ہے مر گئی. اس کے مقابلے پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ شرف جو ملا ہے عورت کو، یہ صرف اسلام نے دیا. اسلام نے آگے عورت کو اونچا کیا، اسلام نے آگے عورت کے حقوق معین کیے، اسلام نے آگے عورت کے رشتے واضح کیے کہ عورت ماں بھی ہوتی ہے، عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، عورت بہن بھی ہوتی ہے، عورت بیوی بھی ہوتی ہے، اور پھر ان سب کے حقوق بیان کیے کہ ماں کے کیا حقوق، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، بہن کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں. یہ اسلام نے آگے ان کو کہر مذلت سے نکالا، اسلام نے آگے ان کو اتنا بڑا شرف بخشا ہے، اسلام نے اتنا اونچا کیا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی ہے کہ اب آپ الحمدللہ اتنا عربی تو آپ بھی سمجھتے ہیں، مکہ سرزمین ہے، مکہ میں رہتے ہوئے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے. یا اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت سمجھ نہ بھی آیا تو گھر میں بیٹھ کے اردو کا ترجمہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کیا کسی جگہ پر عورت اور مرد میں فرق ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جیسے یعنی مسلم مرد ہیں اسی طرح عورتیں، جیسے مومن مرد ہے اسی طرح عورتیں ہیں. اور اس کے والقانتین والقانتات، اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں. والصادقین والصادقات، اگر صدق پہ مقام پہ فائز ہونے والے مرد ہیں تو عورتیں ہیں. والصابرین والصابرات، بلاؤں پہ، عبادات پہ، امتحانات میں صبر کرنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں. والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے ڈرنے والے، خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے جیسے مرد ہیں جیسے عورتیں ہیں. والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے جیسے مرد ہیں جیسے عورتیں ہیں. والصائمین والصائمات، اللہ کے لیے جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں. اللہ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کے ذکر میں رات دن مشغول رہنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں. ان کے لیے تو اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اب بتائیں کسی چیز میں عورت کو مرد سے اسلام نے جدا کیا؟ جو مقام اللہ نے مرد کو دیا وہی عورت کو. اور اسی طرح بے عین ہی ساری دنیا کے علماء سے آپ پوچھ لیں، تمام فقہ علی المذاہب الاربع میں دیکھ لیں کہ کیا اگر عورت روزہ رکھے تو اس کو ثواب کم ملے گا چونکہ عورت ہے؟
اگر مرد حج کرے اور عورت حج کرے تو ثواب کم ہوگا چونکہ وہ عورت ہے، بلکہ اللہ نے تو اس کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ جہاد کننا الحج، عورتوں سے کہ تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت ہے، تمہارا جہاد حج ہے۔ اور پھر اسلام نے عورت کو جو حج کے سفر میں جو آسائش دی، جو آرام دیا، جو راحت دی، وہ مرد کے لیے نہیں ہے۔ یعنی مرد کے لیے تو ضرورت نہیں ہے نا کہ محرم کو لے کے چلے، لیکن اسلام میں عورت کے لیے تو پابندی ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے، کیوں کوئی تکلیف ہوگی تو محرم مدد کرے گا، حفاظت کرے گا، دکھ سکھ میں ساتھ دے گا۔ مرد کا تو جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اولاد حج پہ بھیج دیتی ہے کہ انشاءاللہ کنکریاں مارتے ہوئے فوت ہو جائے گا، کیونکہ اولاد تو سمجھدار ہوتی ہے نا، وہ تو اپنے والدین کو جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا جی، جب ان کو حکومت نوکری سے نکالتے پھر آدمی اللہ والا ہو جاتا، یعنی بندوں کے لیے بیکار ہو گیا، اب خدا کے کام آئے گا۔ تو اس کے لیے تو یہ عالم ہے، لیکن عورت لا یسافر امرأۃ الا ذو محرم، حضور فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک محرم ساتھ ہو۔ کیوں محرم ساتھ؟ اس کی عزت کا تحفظ، اس کے سفر کی مشکلات کا تحفظ۔ اچھا پھر جناب یہ ہے کہ مرد کے لیے تو حکم ہے جناب جب آپ آئیں میقات پہ تو غسل کریں، اور اس کے بعد جناب اپنا یہ سوٹ شوٹ اور کپڑے شپڑے اور جناب یہ جو آپ نے لباس پہنے ہوئے سب اتارو، بس 2 چادریں باندھو، کفن پہنو۔ لیکن عورت کے لیے تو کوئی حکم نہیں کہ وہ لباس پہنے، چادریں پہنے، لباس اللہ فرمایا جیسے لباس میں ٹھیک ہے، یہی ہے، یہی اس کا احرام، جس لباس میں بیٹھی ہوئی بس اسی میں نیت کرنا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس طرح اس کو راحت پہنچائی جا رہی ہے۔ اچھا اس کے لیے جناب اب یہ ہے کہ اچھا فرض محال اب آپ دیکھیں کہ طواف افاضہ ہے، طواف زیارت ہے، اس کے لیے مردوں کے لیے تو ایک ٹائم مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے کہ آپ فقہ حنفی میں تو 12 کے بعد اگر آپ طواف کریں گے، 12ویں تاریخ کو مغرب کے ڈوبنے کے بعد اگر آپ طواف کریں گے، آپ کو دم دینی ہوگی، طواف تو ہو جائے گا لیکن دم پڑ جائے گی کہ آپ کے پاس 10 کا دن تھا، 11 کا دن تھا، 12 کا دن تھا، آپ نے 3 دن ضائع کر دیے۔ اچھا اتفاق کی بات ہے کہ عورت کو ایام آ گئے، اس کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، ان اللہ کتب علی بنات حوا، اللہ نے حوا کی بیٹیوں پہ لکھا ہے، آ گئے تو اب جی وہ طواف جانتے میں کوئی بات نہیں بھی، اس کی تو 8 دن جناب عادت ہے، اور اس کو تو حید آ گیا 11 کو، ٹھیک ہے 8 دن بعد جب پاک ہو جائے بعد میں کر لیں، کوئی جرمانہ بھی نہیں، جس دن پاک ہو کر لیں۔ اب دیکھیں کہ اگر مرد طواف الوداع نہ کرے، اس پہ دم ہے کہ طواف الوداع واجب ہے اور بغیر چھوڑے جی نہیں جا سکتے، ایام ہے، عورت ہے، اللہ فرمایا معاف ہے، جاؤ۔ یعنی آپ دیکھیں ایک ایک مسئلے میں دیکھیں، صرف یہ ہے کہ سرخ عینک پہن کے دنیا کو نہ دیکھیں کہ ہر چیز آپ کو سرخ نظر آئے، آپ بالکل نظر انصاف سے دیکھیں کہ اللہ کا قرآن سورۃ الاحزاب کہ اللہ نے بالکل جہاں مسلمان مرد کا ذکر کیا وہی ساتھ عورت کا ذکر۔ اچھا جیسے علماء میں اللہ نے بڑے بڑے لوگ ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مؤرخ ہیں، شاعر ہیں، اسی طرح اللہ نے عورتوں میں بھی پیدا کیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام نے جو عورت کو عزت بخشی ہے اس کے بارے میں اقوام عالم بالکل تصور بھی نہیں کرتے، سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارے نوجوانوں کے اذہان کو خراب کرتے ہیں شبہات ڈالنے پر، کیونکہ انسان کو جب ضد آ جائے نا جی تو ضد کے اندر تو پھر اس کو ہر اچھی بات بھی بری لگتی، پھر وہ نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے شبہات تو ڈال سکتے ہیں، لیکن دلائل کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنا اونچا کیا ہے۔ اب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ایمان سے کہیں یہ مقام زمزم ہے، یہ سعی بین الصفا والمروہ ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسی عبادت دیکھی ہے کہ جس میں یہ حکم دیا جائے کہ دوڑ لگاؤ؟ یہ کوئی ریس یعنی کہ دوڑنا جو ہے وہ بھی کوئی عبادت کا حصہ ہو؟ کبھی آپ نے کوئی تصور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ صرف ایک عورت کتنا اللہ نے اس کو اونچا کیا ہے کہ جب اس نے قربانی دی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے مقام پہ کہ جہاں کوئی پانی نہیں، آبادی نہیں، انسان نہیں، بالکل غیر آباد جگہ ہے، اور آگے بیوی کو بٹھا دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ یہاں رہنا ہے، ٹھیک ہے جی بیوی اتر گئی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک میں بھی ذکر تفصیل آتی ہے اور احادیث میں ہے کہ بیوی صاحبہ نے اس حضرت ابراہیم کے پیچھے دوڑنا شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو اتارا، بچے کو بٹھایا اور ایک مشکیدہ پانی کی اور تھوڑے سے ستو اور کچھ چنے، یہ جو کچھ کھجوریں اور یہ سامان دے کے بغیر بولے ہوئے، بغیر ودا کیے ہوئے چل پڑے، تو بیوی دوڑی بیچاری۔
اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ جا رہے ہو، کم از کم یہ تو بتلاؤ نا کہ اللہ ہمارا کا بہذا، اللہ نے حکم دیا یا میری کوئی غلطی ہے کہ ناراض ہو گئے مجھے یہاں بے آب گیا جنگل میں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، کم از کم جواب تو دیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے۔ اللہ کا نبی تو نہیں بولتا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ تو بعض کتابوں میں ہے کہ بی بی صاحبہ حرم سے لے کر جہاں جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے یہاں تک پیچھے دوڑتی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سواری پہ جا رہے ہیں اور بی بی پیچھے اکیلی دوڑ رہی، اور صرف یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ بھی ہمیں کم از کم بات تو بتلا دو نا کہ کیوں ہمیں اتنے جنگل میں چھوڑ رہے ہو۔ اللہ ہمارا کا بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ بس بی بی وہیں کھڑی ہو گئی، کہا اذن لا یضیعنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہیں بس کر دو۔ کہا کہ ابراہیم اب ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور وہی اللہ ہی ہمیں کافی ہے، جاؤ اب ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن آخر خلیل اللہ مقام ہے، نبی ہے، خلیل ہے، اور ابو الانبیاء ہے، نبیوں کا باپ ہے، جس کی نسل میں اللہ نے نبوت رکھ دی ہے، لیکن آخر اولاد ہے، بیوی ہے، اس کے حقوق ہیں۔ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میرا اللہ میں نے اپنے کچھ اولاد، کچھ بچے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، اور ایسی جگہ پہ بے وادن، ایسی وادی میں ہیں، غیر ذی زرع، جس میں کوئی آبادی، لا نیسبیا ولا ماء، کوئی آدمی نہیں جیسے آدمی بات کر کے حوصلہ کا پکڑ لیتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا اللہ تو بھی مہربانی فرما دے، تیرے گھر کے قریب، تیرے عزت والے، حرمت والے، شان والے گھر کے قریب چھوڑ کے میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم دعائیں کر رہے ہیں، اور بی بی دیکھیں، اب دیکھیں مقام کہ عورت ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ بھی دودھ پینے والا بچہ۔ اب جناب بیٹھیے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب جناب اب وہ خود اندازہ کریں گے ایک چھوٹی سی مشکیزہ ہو پانی کی کتنے دن چلے گی، اور اس کے بعد جناب کتنے دن وہ ستو گھول کے پیئیں، کتنے دن تک اس کھجور پہ اور چنے پہ گزارا کریں۔ انجام یہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا تو چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کو کیسے پانی پلایا جائے، اور اس کے بعد پھر دودھ میں بھی کمی آنی ہو گئی، اور کیسے دودھ ملے؟ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی پریشانی سے ہونٹوں پہ پٹری جمی ہوئی ہے، اور تڑپ رہے ہیں، اور پریشان ہو رہے ہیں، اور ماں کے پاس ماں سوائے صبر کے چارہ نہیں ہے۔ آخر جب مجبور ہو گئی تو بی بی صاحبہ نے صرف یہ سوچا کہ کم از کم یہ سامنے صفا ہے، وہ مروہ پہاڑی ہے، ان پہ چڑھ کے میں ذرا اونچے ہو کے دیکھوں، شاید کسی جگہ کو اڑتے ہوئے پرندے نظر آ جائیں، اندازہ ہو کہ پانی ہے، یا اتفاق سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو دور سے قافلے کے علامات نظر آ جائیں، دوڑ کے قافلے والوں سے کچھ پانی لے لوں۔ بی بی صاحبہ صفا پہ چڑھی، اب کچھ نظر نہیں آیا، صفا سے پھر بی بی مروہ کی طرف چل پڑی، لیکن خدا کی شان ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ جہاں چاہے زمزم ہے، یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ بلڈنگیں، یہ دیواریں، یہ عمارتیں، یہ مسائل نہیں تھے۔ اب جب صفا پہ ہیں تو دیکھ رہی ہیں بچے کو بھی، اکیلا بچہ ہے، جنگل ہے، بالکل غیر آباد جگہ ہے، ہو سکتا ہے جنگل میں کوئی جانور بھی آگے بچے کو لے جائے، تو آپ دیکھ رہی ہیں۔ تو جب یہ اب یہاں سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کے درمیان یہ ذرا نیچے ہو جاتی تھی جگہ، تو جب بھی یہاں پہنچی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے، تو جب حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تو بی بی تیز تیز چلتی کہ ذرا اونچی جگہ پہ جاؤں، پھر ذرا نظر ڈال لوں اپنے بیٹے کو۔ پھر مروہ پہ چڑھی، صفا پہ آئیں، مروہ پہ چڑھی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ جبرائیل جاؤ، آج ہم نے اپنی بندی کی محنت، اپنی بندی کی سعی، اور اس کی تڑپ، اور اس کا وہ بھاگنا، اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہونا، اور میرے بغیر کسی دوسرے کو نہ پکارنا، ہم نے قبول کر لیا ہے، اور وہی اسی جگہ جا کے پر مارو جہاں حضرت اسماعیل کے قدم ہل رہے ہیں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، وہ تو بیچارے اپنے پاؤں مارے، حضرت اسماعیل، حضرت جبریل نے آگے وہی پر مارا اور پانی نکلا۔ اللہ نے فرمایا آواز دو ام اسماعیل کو۔ حضرت جبریل نے آواز دی کہ ام اسماعیل مت گھبراؤ، اللہ کی طرف سے جا الغوث، اللہ کی مدد آ گئی۔ حضرت بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، کہا کون ہو آواز دینے؟ سامنے آگے بات کرو، کون ہو تم؟ نظر تو کچھ نہیں آ رہا، آواز آ رہی ہے۔
بی بی صاحبہ جب پہنچی ہیں تو حضرت اسماعیل کے قدم ہل رہے ہیں اور پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ پتھر لے کے اس نے پانی کو روکنا شروع کیا کہ زم 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 ٹھہر جا. یعنی اللہ نے آج تک اس پانی کا نام بھی زمزم رکھا جو ایک عورت کے منہ سے نکلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں. وہ پانی رک گیا، بی بی صاحبہ وہیں بیٹھ گئی اور زمزم کا چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا. اور اللہ نے ایسے پانی کا انتظام کر دیا کہ طعام و طعم و شفاء و سقم، کہ بیماری ہو تو زمزم، بھوک لگے زمزم، پیاس لگے زمزم. اچھا کوئی دعا مانگنی ہو اللہ سے منظور ہونے میں دیر ہو رہی ہو، پہلے زمزم پی لو پھر دعا کرو. ماؤ زمزم لما شرب لا، جس غرض کے لیے پیو، یہ نہیں کہ صرف بیماری کے لیے. اسی لیے حضرت بڑے بڑے محدثین آئے اور کہتے ہیں کہ حضرت سفیان جب آئے انہوں نے آ کے زمزم پیا اور زمزم پی کے کہنے لگے کہ یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو. میرا اللہ تیرے نبی کا سچا فرمان ہے اور میں آج تیرے گھر میں اور کنویں پہ کھڑے ہو کے زمزم پی کے صرف اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت والے دن جو گرمی ہوگی میدان محشر میں مجھے اس سے بچا لے. تو یہ زمزم کی نسبت. اب اللہ نے ایک عورت کے دوڑنے کو اتنا قبول فرما لیا کہ حکم دے دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا یہ مشاعر ہے، شاعر اللہ میں ہے کہ اللہ کا نبی آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، صحابہ آئے، اولیاء آئے، ائمہ آئے، محدثین آئے، آؤ دوڑو. اس لیے جب حضور آتے ہیں تو کعبے کا طواف کر کے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں ابدأ کما بدا بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. تو صفا مروہ جو ہے کس کی یادگار؟ ایک عورت کی، ام اسماعیل کی. ام اسماعیل ہی تو سبب بنی ہے صفا مروہ میں دوڑنے. اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی عزت و عظمت دی کہ آج مرد تو دوڑے، عورت آرام سے چل کے صفا مروہ پوری کرے. عورت کو دوڑنے کا حکم نہیں کہ تمہارے لیے دے گا، عورت دوڑ چکی ہے بس وہی کافی ہے. یعنی مرد اگر آئے ما بین المیلین الاخضرین، اگر ان دو ستونوں کے درمیان میں تو جھپٹ کے چلے. یہ حکم نہیں کہ دوڑو جیسے لوگ دوڑ لگا دیتے، یہ بیوقوفی ہے. معنی یہ ہے کہ جھپٹ کے چلے، جو پہلی رفتار تھی نا چلنے کی اس سے تیز کر لیں. لیکن عورت کو وہ تیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک عورت دوڑ چکی ہے، فرمایا بس وہی دوڑنا کافی ہے، وہی ہمیں قبول ہو گیا. اور قیامت تک یہ ام اسماعیل کی یہ یادگار جو ہے یہ قیامت تک زندہ رہے گی. اللہ نے ایک عورت کو کتنا شرف دیا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں اس کے مقام کا کہ اسلام نے اس کو کتنا اونچا کیا، اسلام نے اس کو کتنی عزت دی، عظمت دی کہ آج بھی میں ایمان سے کیا سرکار دو عالم آئے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں چلو آپ نہ دوڑیں. نا، یہ ایک ام اسماعیل کی یادگار ہے، یہ دوڑو. اسی طرح ایک عورت آتی ہے سرکار دو عالم کی خدمت میں، بلکہ ایک واقعہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے. ایک بوڑھی عورت آئی اور آگے حضرت عمر سے باتیں شروع. اچھا پتہ ہے اس نے باتیں کیسی کی؟ کہتی ہے التذکر، عمر یاد ہے؟ او تم تو پہلے عمیر کہلاتے تھے نا، چھوٹا تھا عمیر، پھر عمیر سے عمر بن گئے، پھر عمر کے بعد یاد ہے پھر تم وہ جب اونٹ چلاتے تھے، اور پھر تم اب امیر المومنین بن گئے ہو، اب تم بادشاہ بھی بن گئے، اب تو تم عمر بن الخطاب کہلاتے ہو نا. حضرت کھڑے سن رہے. اب جناب وہ باتیں کرتی جا رہی. پہلے تو یعنی اس نے ساری ہسٹری شروع کر دی نا کہ تم تو بالکل چھوٹے سے آدمی تھے، دیکھو اللہ نے کیسا بنا دیا. تو پہلے تم عمیر کہلاتے تھے، پھر تم عمر بن گئے، اب تم امیر المومنین بن گئے. تو تم ڈرو اور اللہ کے خوف سے ڈرو اور فلاں فلاں کام کرو. وہ ان کو ڈرا بھی رہی ہے. یعنی حضرت عمر کو جس کے سامنے جبلت الہم جیسے آدمی کانپنے لگے، جس کے سامنے بڑے بڑے سردار جو ہے نا جی ان کا پیتا پانی ہو جاتا تھا کہ عمر نے نظر اٹھائی تو بس ختم ہو جاتے. لیکن ایک عورت کھڑی ہے اور ڈانٹ رہی ہے حضرت عمر، اور حضرت عمر بڑے آرام سے کھڑے ہیں سننے، کہتے ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت بہت اچھا، بہت اچھا.
اب جناب کافی دیر کے بعد جب وہ عورت ہٹی تو ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کون عورت ہے، اس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے واللہ خدا کی قسم ہے اگر یہ عورت 3 دن بھی عمر کے ساتھ اسی طرح باتیں کرتی رہتی تو نماز پڑھ کے میں پھر کھڑا ہو جاتا، میں کیسے ہٹ سکتا تھا؟ یہ تو وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا ہے، تو عمر اللہ نے اس کی درخواست سن لی، عمر نہ سنے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے؟ صحابہ نے فرمایا ما تعرفون هذه خولة بن صالبہ، یہ تو بی بی خولہ ہے الذی سمع اللہ، جس کی درخواست اللہ نے سنی تھی، اس کی درخواست عمر نہ سنے؟ خدا کی قسم ہے 3 دن بھی اگر یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرتی رہتی وہ کھڑا رہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یعنی نص قطعی ہے، قرآن ہے، کوئی تاریخی بات نہیں ہے کہ بی بی ہے، بی بی خولہ ہے، خولہ بنت ثعلبہ اس کا نام ہے، سرکار دو عالم کے پاس آئی ہے اور حضور بی بی عائشہ کے حجرے میں، اور آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ان زوجی، میرا خامن جو ہے وہ ہے بھی میرے چاچے کا بیٹا، لیکن انہو اکل شبابی ومالی، وہ میرا مال بھی کھا گیا، میری جوانی بھی کھا گیا، اور میں نے اس کے لیے 5 بچے پیدا کیے ہیں، موتیوں کی طرح میرے بچے ہیں، آج میں جب بوڑھی ہو گئی تو کہتا ہے تو میری ماں ہو، مجھے حرام کر دیا۔ اور زمانے جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو کہہ دے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، تحریم مؤبد، یعنی پھر وہ کسی طرح حلال ہو کے خاوند کے گھر آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ ماں کہہ دے، بہن کہہ دے، بیٹی کہہ دے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، زہار کر دیا، تو میں کہاں جاؤں؟ اچھا میں بوڑھی عورت ہوں، اب اگر وہ حرام ہو گئی دوسرے کون، میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا خولہ ما نزلت فیک شیئا، تمہارے بارے میں کوئی حکم اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، تو جب تک اللہ کے قرآن میں کوئی حکم نہ ہو میں فیصلہ کیسے کروں؟ تو بی بی صاحبہ جناب غصے میں آ کہتی ہے اچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن میں سارے مسئلے ہیں، بس میرا مسئلہ نہیں، باقی تو سارے مسئلے آپ کے قرآن میں موجود ہیں، صرف میری بات قرآن میں کیوں؟ بی بی حضور نے فرمایا بی بی کیوں غصہ کرتی ہو؟ ما نزلت فیک شیئا، تیرے مسئلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ کہتی اچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی میری فریاد نہیں سنی، آپ نے بھی میری درخواست نہیں سنی، اشتکی الی اللہ، میں ابھی اللہ کے پاس جا رہی ہوں شکایت کرنے۔ پھر اللہ کی بندی میں نے کیا نہیں سنی آپ کی درخواست؟ ابھی وہ بی جناب گھر سے باہر نکلی اور اللہ کا قرآن آ گیا جبریل کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ ہم نے سن لیا ہے اس عورت کا جھگڑا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، ہم نے سن لیا، ہم نے اس کی پوری گفتگو سن لی ہے اور ہم نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ حضور نے فرمایا کھولا بیٹھ ہوتے ہوئے تیرے بارے میں بھی قرآن آ گیا۔ یعنی اندازہ کریں یہ مقام ہے ایک عورت کا کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ درخواست لاتی ہے، اللہ عرش سے قرآن بھیج دیتی ہے۔ کیا آج بھی دنیا کا کوئی مذہب یہ ثابت کر سکتا ہے کہ جناب ان کے ہاں کسی عورت کو تکلیف ہوئی تو ان کے لیے کوئی کتاب آ گئی، ان کے لیے کوئی دیوی دیوتا کا فرمان نازل ہو گیا، کوئی قید آ گیا، ان کے لیے کوئی انجیل میں آیت اتر آئی، زبور میں؟ کسی دنیا کا کوئی مذہب عورت کا وہ مقام پیش نہیں کر سکتا جو اسلام نے اس کو دیا۔ اللہ کا قرآن آ گیا، حضور نے فرمایا کہ تمہارا چاچے کا بیٹا جو ہے نا، تو اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس کی یہ ہے کہ تم اس کے لیے حلال ہو سکتی ہو، تم پھر ہمیشہ کے لیے محبت تحریم نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقی ماں حقیقی ہوتی ہے، منہ بولنے سے کوئی ماں تھوڑی بن جاتی ہے، لیکن سزا کے لیے اللہ نے کفارہ رکھا ہے۔ یہ تو نہیں کہ روزانہ لوگ غصے میں آئے اور عورتوں کو ماں کہتے رہیں۔ اس نے پوچھا حضور وہ کیا کفارہ ہے؟ فرمایا عتق رقبۃ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اس کے شوہر کو بھی بلایا، کہا کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کہا تو ہے۔
رات بھر میں پھر کفارے کا حکم دیا ہے اللہ نے، کفارہ ادا کرو، بیوی تمہاری بیوی ہے، حلال ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا کفارہ ہے؟ اب دیکھیں یہ کفارہ کیوں رکھا گیا کہ تم نے عورت پر ایک غلط لفظ کیوں استعمال کیا؟ حضرت قرآن کو سوچیں سمجھیں کہ یہ کفارہ زہار جو اللہ نے رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دے، زہار کر لے، تو کفارہ دے کہ اس نے اپنی بیوی کو ایسا غلط لفظ کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے کہ تم میری ماں، کیوں کہا ہے کہ تم میرے لیے بیٹی کے برابر ہو، کیوں کہا ہے کہ تم میرے لیے بہن کے برابر ہو؟ یعنی اتنے ایک غلط لفظ عورت کے حق میں بولے، اللہ نے سزا سنے کیا ہے؟ اتقوا رقبۃ، غلام خریدو اور آزاد کرو۔ اب غلام کتنے کا ملے گا جناب؟ خریدو۔ تو حضور نے جب فرمایا اتقوا رقبۃ کہ ایک گردن آزاد کرنی ہوگی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے غریب آدمی، میری یہ اپنی گردن تو ہے اور تو میرے پاس ہے کوئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میری اپنی گردن تو ہے، یہ تو حاضر ہے، اگر اس کے کٹنے سے کوئی حل ہو سکتا ہے تو یہ حاضر ہے، اور میں کہاں سے لے آؤں؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا بات یہ ہے کہ اگر تم واقعی غلام نہیں خرید سکتے ہو تو پھر تمہیں 60 روزہ رکھنا ہو، 2 مہینے کے روزے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ میں دن میں 3 دفعہ نہ کھاؤں تو میں اندھا ہو جاتا ہوں، میری نظر کچھ نہیں آتا۔ اس نے کہا رسول اللہ مجھے ایک بیماری ہے کہ میں اگر 3 دفعہ کھانا نہ کھاؤں تو میری نظر جواب دے جاتی ہے، میں تو چل نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں لگتا میں کہاں ہوں، میں تو 3 دفعہ کھاتا ہوں دن میں۔ حضور نے فرمایا یہ مسئلہ بھی تو نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے کہا حضور یہ بڑی مجبوری ہے۔ تو حضور نے کہا اچھا اب آخری شکل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 2 ٹائم کا کھانا جو ہے 60 مسکینوں کو، چاہے 60 انسانوں کو بلا کے ایک وقت کھلا دو یا ایک ایک کو دے دو، یا اس کا مسئلہ یہ ہے جو کھانے کا معاوضہ ہے بدل ہے وہ دے دیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جس محلے میں میں رہتا ہوں نا، مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے؟ حضور نے فرمایا اچھا انا سنعینک کہ بھئی بات یہ ہے کہ باقی تم غریب ہو، میں بھی جانتا ہوں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک وسق جو ہے نا جی یعنی 60 کلو تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں کھجوریں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ اور ایک وسق اس کو میں دے دوں گی، ہے تو میرے چاچے کا بیٹا ہے، تو اس کے پاس جائیداد تھی نا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ اتنی مدد کر رہے ہیں تو ایک وسق آپ دے دیں، ایک وسق اس کو میں دے دیتی ہوں، تو 120 وسق ہو جائیں گے، تو 60 مسکینوں کا کھانا تو بڑے آرام سے ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جناب یہ کفارہ آج تک قرآن میں موجود ہے، اور آج تک بی بی خولہ کا واقعہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ مقام اللہ نے کس کو دیا ہے؟ ایک عورت کو، کہ ایک امیر المومنین حضرت عمر جیسا آدمی کہتا ہے کہ واللہ، کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، ہذہ خولہ، اور یہ وہ عورت ہے قد سمع اللہ، جس کی اللہ نے عرش پہ سن لی اور عمر زمین پہ نہ سنے۔ اگر یہ 3 دن بھی کھڑی رہے تو میں کھڑا رہوں۔ دیکھیں اللہ نے عورت کو کس نہ بڑا مقام دے دیا کہ آج تک وہ قرآن میں پڑھا جاتا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارک تھی یتفقد احوال رعیتہ، آپ اپنے رعایا کے احوال کی خبر گیری کرنے کے لیے ہر راتوں کو ویسے چل پڑتے تھے، ادھر چلے گئے، اس بستی میں چلے گئے، علاقوں میں چلے گئے، پھرتے رہے اور کسی کو پتہ بھی کوئی نہیں کہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ اسی طرح کا رات کو آپ چل رہے تھے کہ چلتے چلتے جب تھک گئے تو ایک گھر کی دیوار کے قریب ٹیک لگا کے حضرت پہ بیٹھے، تو آواز آئی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی لڑکی کو بلا رہی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو، صبح کو دودھ بیچنا ہے تو وہ دودھ کے اندر پانی ڈال دو۔ تو وہ بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یا امتا، اماں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اما سمعت منادی امیر المومنین عمر، تمہیں پتہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان کرایا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملانا، مکس کرو گے تو عمر پہ ٹھیک کرے گا۔ انہوں نے کہا بیٹی تم مجھے زیادہ تقریر نہ کرو، یہاں کو عمر بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم پانی ملا رہے ہیں۔
تو یہاں کوئی حضرت عمر تو نہیں ہے نا بیٹی، کیا بات کر رہی ہے؟ ہم گھر کے اندر ہیں، پھر حضرت عمر تو ہم مدینے میں آرام کر رہے ہوں گے، یہ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، عمر آ گیا، عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عمر سن رہا ہے کوئی؟ تم پانی ملاؤ، چھوڑو، تم اپنا کام چھوڑو، تو میں نے جا کے بیچا۔ اس نے کہا کہ نہ آیا متا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، یہ امیر المومنین کا حکم ہے، اور اگر امیر المومنین نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی ہم اس کے حکم کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اماں، عمر نہ دیکھے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ چلو عمر تو نہیں دیکھ، لیکن حضرت عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر وہاں سے اٹھے اور غلام سے کہا کہ اس گھر پر ذرا نشانی لگا لینا، ابھی کچھ نہ کہو، ابھی چلو۔ اور حضرت چلے گئے، پتہ کیا، انہوں نے کہا جی ایک بیوہ عورت ہے، اور پتہ کرنے والا کون ہے؟ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی پتہ کیا تو پتہ چلا جی ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی وہ ایک لڑکی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی سب سے پہلے تو اپنے بیٹوں کو بلایا، سارے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بات سنو، میں تم میں سے کسی کی شادی کرنا چاہتا ہوں ایک لڑکی کے ساتھ، تو تم میں سے کون ہے جو شادی کرنا قبول کرے؟ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ واللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ورنہ وہ لڑکی تو اتنے مقام کی ہے کہ میں خود شادی کرتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا، اب میں نہیں چاہتا کہ ایک نوجوان لڑکی سے میں شادی کروں، لہذا تم میں سے کون شادی کرے گا؟ تو باقی بیٹوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو اب ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عاصم آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں شادی کروں گا۔ زوجنی ابی، میری شادی بھی نہیں، چلو میری شادی کرا دیں، پھر میری پہلے شادی بھی نہیں ہے لہذا میرا حق بھی ہے، تو زوجنی ابی، میری شادی کرا دیں۔ تو حضرت عمر نے پھر پیغام بھیجا، جب اپنے بیٹوں کو راضی کر دیا، اور اس عورت کے بعد پیغام بھیجا کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو اب عورت تو خوش ہو گئی کہ امیر المومنین کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرے، اور کیا چاہیے، تو فوراً قبول ہو گیا۔ لیکن اس دیانت و امانت سے اللہ نے عورت کو کتنا اونچا پیدا کیا کہ اسی نسل سے پیدا ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس سے پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئی۔ یعنی اندازہ کریں حضرت عمر ابن عبدالعزیز آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کو لقب بعمر الثانی، جس کو ثانی عمر کا خطاب دیا گیا، یعنی اتنا بڑا آدمی ہے عمر ابن عبدالعزیز کہ جس کو لقب بعمر الثانی، جس کو لقب دیا گیا عالم اسلام نے کہ وہ دوسرا عمر ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک جنگل میں دو چرواہے کھڑے تھے، تو آپس میں وہ بکریاں چرانے کے دوران میں ایک چرواہا کہنے لگا کہ بھائی بات معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بادشاہ کو اچھا آ گیا۔ دوسرے چرواہے نے کہا چھوڑ یار، ہم نے تو بکریاں ہی چرانی ہیں، ہمیں کیا پتا بادشاہ کون آیا۔ انہوں نے کہا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ ہمارا کو اچھا آ گیا۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا ہے یار بادشاہ اچھا آ گیا، ریڈیو سنا تھا تب رات؟ انہوں نے کہا نہیں، رات اصل میں میرے بکریوں کے ریوڑ میں آیا بگیاڑ آیا تھا بکری اٹھانے کے لیے، لیکن وہ آیا بھی اور پہنچ بھی گیا، لیکن بکری اٹھائی نہیں اور چلا گیا واپس۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بگیاڑ آئے اور بکری سامنے ہو اور موقع ہو، رات ہو، اور پھر چپ کر کے چلا جائے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ اوپر اچھا آ گیا۔ اس لیے جب بادشاہ اوپر اچھے ہوتے ہیں تو نیچے صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو نے کہا یار ہوگی بات، ہم نے بکریاں چرانی ہیں، ہمیں کیا پتا کون ہے۔ تو جناب بعد میں جب وہ بات پھیلتے پھیلی تو یہ وہی دن تھے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت پہ بیٹھے تھے، یعنی جس کے بادشاہ بننے کا اثرات جو تھے وہ جنگل کے جانوروں میں پہنچ گئے، یہ اسی عورت کے خاندان سے۔ اللہ نے کتنا اونچا کیا۔ اسی لیے اسلام میں سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جب غزوہ حنین کے موقع پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یہ بڑا مشہور غزوہ ہے. پہلے مسلمانوں پہ بڑا امتحان آیا، ابتلا آیا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، پھر اللہ کی مدد آئی، پھر اللہ نے کامیابی دی، فتح ہو گئی. اور یہ وہ ایسا غزوہ ہے جس میں ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں اور بے تحاشا مال جو تھا وہ مال غنیمت میں آئے. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بیٹھے تھے جعرانہ کے مقام پر. یہ جعرانہ اب بھی موجود ہے. وہاں ایک کنواں مبارک بھی تھا جس میں حضور پاک نے لعاب مبارک ڈالا تھا. اب تو ٹیوب ویل لگنے سے ایسے پانی جو ہے وہ کم ہو گئے، بلکہ بعض کنووں میں پانی ختم بھی ہو گئے. تو یہ وہ مقام جعرانہ ہے جہاں حضور نے بیٹھ کے غنائم حنین تقسیم کیے. ساری باتیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور جب حضور کے قریب آئی تو حضور پاک نے اپنی چادر بچھا دی. عورت کے لیے ردائے نبوت، ردائے محمد مصطفیٰ. آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کی چادر کا مقام کہ اس کے لیے مٹی پہ حضور بچھا دیں؟ تو جب چادر بٹھا دی، اس عورت کو بٹھایا، بڑی توجہ سے باتیں سنی، اور وہ عورت نے کہا کہ حضور آپ کے پاس فلاں فلاں قیدی ہیں، فلاں قبیلے کے، ان کو چھوڑ دیں. چھوڑ دو. انہوں نے کہا حضور آپ کے صحابہ نے ان کا مال بھی پکڑ لیا ہے، وہ مال بھی چھوڑ دیں. ہم نے کہا وہ مال بھی چھوڑ دو. انہوں نے کہا حضور ان کے سونا چاندی بھی ہے. ہم نے کہا وہ بھی واپس کر دو. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، کون بوڑھی عورت ہے؟ نہ تو دیکھ رہے ایسے لکڑی پہ چلنے والی ہے، بوڑھی سی عورت ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور میں تکلف رسول اللہ، حضور سے ایسے باتیں کر رہی ہے بے تکلفی سے. اور پھر خدا کی جان جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے. کسی بات پہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. تو جب سارے فیصلے ہو گئے تو ایک صحابی نے حجت کر کے پوچھا کہ من ہاتھی یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے یہ میری ماں ہے، میری اماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا. یہ تو بی بی حلیمہ آئی تھی میرے پاس، میری ماں تھی، مجھ سے سارا کچھ مانگ لیتی، میں دے دیتا. یہ تو معمولی باتیں اس نے کی، اتنے کہہ دی چھوڑ دو کیا ہو. یہ تو معمولی باتیں اس نے کی، اتنے کہہ دی چھوڑ دو کیا ہو. یہ تو میری ماں ہے، امی ارضعت نہیں، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے. ایک بی بی حضور کے اس مقام عظمت کے بعد جو آئی تو حضور پاک سے بے تکلفی سے بولنے لگی تو صحابہ یکدم ناراض. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی یہاں آواز اونچی کرو اور عمل برباد ہو جائیں. وہ مقام نبوت کے جہاں آواز اونچی ہو، انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور یہ ایسی چیخ چیخ کے باتیں کر رہی ہے اور ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے. حضور سے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری بہن ہے رضائی، یہ بی بی حلیمہ کی بیٹی ہے، ہم نے اکٹھے دودھ پیا تھا، تو وہ میری بہن ہے، وہ اس سے حجت نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ یہ تو میری بہن ہے. تمہیں پتہ نہیں یہ اس نے ہمیں دودھ کٹھے پیا، پر میں چھوٹا تھا، اس کے بعد یہ نے مجھے کھلایا، ہم کٹھے کھیلتے تھے. تو یعنی اندازہ کریں کہ خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بھی اٹھنا پسند نہیں تھا. یعنی آپ بیٹھے ہیں، حضور آ گئے تو آپ کھڑے ہو جائیں، حضور پسند نہیں فرماتے. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہماری تمنا ہوتی تھی کہ حضور آئیں تو ہم سراپا کھڑے ہو جائیں، لیکن ڈر جاتے تھے. کراہت رسول اللہ کے حضور کو پسند نہیں. جب بات حضور کو پسند نہیں تو ہم کیا کریں؟ لیکن جناب آپ اندازہ کریں، صحیح روایات کھول کے دیکھیں کہ یہ شرف بھی اللہ نے عورت کو دیا تھا کہ بیویاں کہتی ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کہتی ہیں، امہات المومنین کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بی بی فاطمہ تشریف لاتی تھی، قام رسول اللہ، حضور کھڑے ہوئے. اندازہ کریں مقام عظمت کا کہ بی بی فاطمہ آئے، حضور اللہ کا نبی کھڑا ہو جائے. اور جب حضور بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے قامت فاطمہ، تو بی بی فاطمہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی. یہ شرف صرف بی بی فاطمہ کو ملا کہ جس کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائے اور وہ حضور کے لیے کھڑی ہو جائے. حتیٰ کہ ایک دفعہ جو حضور تشریف لے گئے تو بی بی فرماتی ہے کہ حضرت علی بھی لیٹے ہوئے تھے، میں بھی لیٹی ہوئی تھی، اور حضور تشریف لائے، ہم جلدی سے اٹھنے لگے، اللہ رسل کو معاف رہے تو آرام سے لیٹے رہو، بس میں تمہیں اسی طرح خوش دیکھنا چاہتا ہوں.